شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف ضعیف پروگرام ڈائیلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو محسوس ہوا کہ اب پاکستان میں سے روایتی سیاست دم توڑ چکی ہے۔ آج میری باری، کل تیری باری، پرسوں پھر میری باری، ترسوں تیری باری والی سیاست کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، محسوس ہوا کہ اب کسی پاکستانی کا مسئلہ بھوک نہیں ہوگا، اب کسی پاکستانی کا مسئلہ بجلی نہیں ہوگا، مسئلہ پانی نہیں ہوگا، اب تو غریب روٹی کپڑا مکان سے آگے کی بات کرے گا۔ ناظرین محترم، محسوس ہوا کہ اب کسی نوجوان کو اپنا ملک چھوڑ کر جانے اور دوسرے ملک میں نوکری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین محترم، محسوس ہوا کہ اب انصاف کی حکومت انصاف تو دلائے گی، ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف دلائے گی، بلوچستان والوں کو انصاف دلائے گی، زیادتی کا نشانہ بننے والی زینب جیسی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انصاف دلائے گی۔ ناظرین محترم، پھر محسوس ہوا کہ اب میرٹ کا بول بالا ہوگا، اب لٹے ہوئے خزانے واپس آئیں گے، اب این جی او کے دروازے پر تالے لگ جائیں گے۔ ناظرین محترم، محسوس ہوا کہ اب تعلیم سب کے لیے برابر ہوگی، صحت سب کے لیے برابر ہوگی، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ مگر ناظرین محترم، یہ سب بس محسوس ہی ہوا۔ دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے ناظرین، یا تو ہماری توقعات زیادہ تھیں یا ہم زمینی حقائق سے آگاہ نہیں تھے۔ بہرکیف آج ہمارے پروگرام میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں جن کا شمار ہوتا ہے اور اپنی جماعت کی طرف سے کراچی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی میں اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انتہائی اہم سیاسی شخصیت پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، جناب فردوس شمیم نقوی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، بڑا ہی متشکر ہوں آپ پروگرام کے لیے ٹائم نکال کے آئے۔ خدا آپ کو ویلکم۔ اچھا جی، پاکستان میں جب بھی سردیاں آتی ہیں تو ساتھ اپنے توانائی کا بحران لے کے آتی ہیں۔ اب بھی ایسا ہوا کہ رہائشی علاقوں میں، صنعتی علاقوں میں لوگ بہت زیادہ پریشان، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آپ لوگ اب حکومت میں کیا حکمت عملی ہے سر؟ تو دیکھیے، بیسکلی توانائی نہیں کہنی چاہیے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کہیے، اس سے کہ بجلی بڑھ جاتی ہے اور گیس کم ہو جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 10% گیس کم ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اور پاکستان میں ایکسپلوریشن کے جو گیس کا ہے وہ پروسیس ڈیو ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن تقریباً تعطل میں آ گیا۔ صحیح۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس کے بعد ایک آف شور ویل ڈرل کرنے کی کوشش کی گئی $250 ملین کی، انفارچونیٹلی اس میں وہ ریزرو نہیں آئے، لیکن پاکستان کو گیس کی شدید ضرورت ہے۔ ہر سال ہمارا 10% ذخیرہ کم ہو رہا ہے۔ جب گیس کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے، اس کا اندیہ آج نہیں ہے، اس کا اندیہ بہت پہلے مل چکا تھا، اور ایک ایران پاکستان پائپ لائن بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ امریکن سیکشنز کی وجہ سے رک گئی۔ دوسری ایک ٹاپی کی گیس لائن تھی، ترکستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس لائن، جس کو ٹیپی گیس لائن کہتے ہیں، وہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے اس کا فائنینشیل کلوز نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ اب آپ کے پاس اور کوئی تیسرا طریقہ کار جو گیس لانے کا رہ گیا، وہ رہ گیا ایل این جی۔ ایل این جی کے 2 ٹرمینل بنائے گئے، اور ان کی جو شرائط جن پہ ٹرمینل بنائے گئے وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں تھے اور اس کو بتایا گیا۔ اب ہم نے 1.5 سال کی کوشش کے بعد جو ہے، اور کووڈ کی وجہ سے بھی جو ڈیلے ہوا ہے اس میں، اس جنوری میں 2 ٹرمینل اور بننے کی شروع ہوئے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اسٹوریج ٹرمینل کی بھی ضرورت ہے۔ ایل این جی کی قیمتیں فلکچویٹ ہوتی ہیں آئل پرائسز سے لنک ہوئے ہوئے، اور ایل این جی جو ہے وہ نیچرل گیس سے مہنگی ہوتی ہے، اور مہنگائی جو ہے اس ملک کے لیے زہر حلال ہے، لیکن اس لیے لوگوں کو ہمیں کیا ہے مہنگائی اس ملک کے لیے؟ زہر ہے جی بالکل۔ کڑوا آپ کہہ رہے ہیں زہر حلال ہے؟ نہیں، حلال کڑوا زہر ہے، کڑوا زہر ہے۔ تو کڑوا زہر ہے، اس کڑوے زہر کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ زیادہ سے زیادہ گیس کی فائن کی، لیکن جب تک گیس نہیں آتی تو یہ کرنا پڑے گا۔ سر ساتھ ہی ساتھ سی این جی کا بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیے، سی این جی از گیس،
بالکل CNG نہیں مسئلہ تو رہائشی علاقوں میں صنعتی علاقوں میں بالکل اکنامیکلی ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی مسافر پہلے ہی پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا، اب CNG کی وجہ سے جو بچی کچی ٹرانسپورٹ پبلک تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب غریب کس طریقے سے آفس جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، کس طریقے سے سفر کرے گا؟ اور سوالات تو یہی پیدا ہو رہے ہیں کہ اب آپ لوگ حکومت میں ہیں، کیا آپ لوگ کی اسٹریٹجی پلان ہے؟ 2.5 سال گزر چکے ہیں، اب کس طریقے سے اب یہ جو مسائل جو پہلے کے تھے وہ اب مزید اور بڑھ کے سامنے آ رہے ہیں، اب کس طریقے سے کوئی ریمیڈی، کوئی سولوشن نکل پائے گا؟ اچھا، پہلی چیز دیکھیے، آپ کو ملک کے مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیوالیہ ہوتے ہوئے کسی چیز کو دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہے جب دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے، والد صاحب بہت زیادہ قرض لے کے چلے جائیں اور انتقال فرما جائیں، بینک والے گھر آ جائیں اور کہیں کہ گھر خالی کرو ورنہ اتنا قرضہ واپس کرو، اور اگر آپ قرضہ واپس نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ گھر خالی کر کے بھیج دیں اور خود سڑک پہ آ جائیں، تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں کچھ ٹائم بائی کر لوں، اور وہ ٹائم بائی کرنے کے لیے آپ کو قرضوں کی قسطیں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے جا کے جمع سر جب آتے ہیں تو بینک والوں کو والد صاحب کا ہی پتہ بتائیں گے، تو پھر تو والد صاحب تو انتقال کر چکے، نہیں پھر والد صاحب انتقال کر چکے، وہ ہے پریویس حکومت، گھر ہے پاکستان، اب جو صاحبزادے آئے ہیں وہ ہیں عمران خان یا تحریک انصاف، ٹھیک ہے۔ اب ایک سچویشن فیس کر رہے ہیں، انکم ہے نہیں، لون انسٹالمنٹ بے تحاشا ہے، اب وہ انکم جب جنریٹ کرنے ہوگی تو وہ کدھر سے آئے گی؟ آپ کو وہ بینک والا کہتا ہے کہ جی آپ کو اپنی چیز بیچنی ہے تو چیز کہاں بیچنی ہے؟ اتنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے کیوں نہیں بک رہی تھی تو اب بک جائے گی، تو آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں کہ ڈالر ٹرمز میں وہ سستی ہو جائے، جب وہ ڈالر کی کرتے ہیں تو اس کے معنی جو چیز آپ ڈالر میں خریدتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے، جب وہ مہنگائی آتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ وہ اثرات ہیں جو تمام ملک جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ مہنگائی کو سمجھنا ضروری ہے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، اب آپ کو دو طریقہ کار ہے، آپ کے اپنے اخراجات ہیں، اخراجات کس طریقے سے پورے کیے جاتے ہیں؟ اخراجات اپنی آمدنی بڑھا کے کیے جاتے ہیں اور یا اپنے خرچے کم کر کے کیے جاتے ہیں، تو ہم نے کوشش دونوں محاذ پہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آمدنی بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں امپورٹس کو آپ نے دیکھا کم کیا گیا، ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی، انڈسٹری کو بڑھانے کی کوشش کی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جب ہم ایک تو فائنینشیل کرائسس پہ تھے، اس کے بعد یہ جو کووڈ کا مسئلہ آیا تو یہ تو انٹرنیشنل پینڈیمک ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے سارا پلاننگ جو ہے وہ پوری دنیا کی اپسیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ایون سپر پاورز USA، چائنا، دے ہیو بین افیکٹڈ بائی اٹ۔ سو پاکستان از ناٹ ان آئسولیشن، پاکستان جو ہے وہ اسی دنیا کا ایک حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ ہم کووڈ سے جس طریقے سے نکلے ہیں اس ملک میں، اس میں اس حکومت کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے، اس سے کہ ہمارے ہی جیسے حالات تھے اور ہمارے ساتھ والا ملک ہے ہندوستان، وہاں کے حالات کووڈ کے دوران اور پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ آپ بات کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ اپنے موقف پہ شیئر ہیں، مگر سر یہ جو میں گیس کا آپ سے سوال کیا ہے، اس کا افیکٹ آنے والے وقت میں بھی ہو رہا ہے، گرمیوں میں بھی اس کا افیکٹ ہوگا۔ SSG کی جانب سے کہہ دیا گیا، کی جانب سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے کہ الیکٹرک سے، اور کہ الیکٹرک کا موقف بھی ہے کہ آنے والی گرمیوں میں پاکستان میں کراچی میں مزید لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں آپ اگین دو ایشوز میں کنفیوز ہو رہے ہیں۔ پہلے لیٹس بی کلیئر، ایک ایشو ہے گیس سپلائی۔ گیس سپلائی کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس کے ملک میں پیداوار کم ہو رہی ہے۔ گیس کہاں سے آنی ہے؟ بیرون ملک سے آنی ہے۔ گیس آنے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ ٹیپی ہے، ایران پاکستان گیس لائن ہے، یا LNG ہے۔ LNG کیوں نہیں اور لائی جا سکتی؟ کہ ہمارے پاس ٹرمینل نہیں ہے۔ جب ہمیں گیس اور چاہیے، جب تک یہ ٹرمینل سے گیس نہیں آئے گی تو گیس کی مقدار کم ہو جائے گی، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایشو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ۔ دوسری یہ آپ آتی ہے کہ جی کہ الیکٹرک جو ہے اس کی بجلی گھر جو لگا رہے ہیں اس کے لیے LNG چاہیے،
اور وہ LNG کا معاہدہ سوئی گیس نہیں کر رہی. وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے کہ KSC کو ہمیں پیمنٹ دینا ہے, KSC کہتی ہے کہ اس کو پیمنٹ ملنا ہے, تو اس معاملے کو طے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ معاملات طے کر لیے جائیں گے KSC اور سوئی سدرن گیس کے لیے, اس لیے کہ یہ پلانٹس کو چلنا لازم و ملزوم ہے کراچی کے لیے, ورنہ یہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی. تو سر عوام کے لیے کیا کہا جائے گا, اب تو الیکٹرک کا موقف سامنے آ گیا ہے نا SSC کی جانب سے, ابھی تک کوئی گیس سیل معاہدہ نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب مزید بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا. میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ ہم بڑی خاص نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. پچھلے سال گرمیوں میں یہ مسائل جب بہت سامنے آنے شروع ہوئے تھے تو اس سے پہلے ہی ہم حرکت میں آئے ہوئے تھے. پچھلی گرمیوں میں کراچی کے اندر ڈیمانڈ گئی 3700 تک, اور کراچی میں بجلی کی رسد جو تھی وہ 2800 میگا واٹ تھی. کراچی کی ممکنہ رسد جو تھی وہ 3100 ہو سکتی تھی, لیکن 300 میگا واٹ اس لیے نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ گیس کی سپلائی ایریٹک تھی, اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ایسے سیزن میں آتی ہے جس میں ونڈ پاور جو ہے اس کے پلانٹ نہیں چل رہے ہوتے. اس کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کے ٹو پرانچ حل نکالے گئے. اس وقت پاکستان جس سچویشن میں آ گیا ہے, پاکستان کے پاس زیادہ بجلی کا مسئلہ ہے, کم بجلی کا مسئلہ نہیں ہے, زیادہ بجلی کا مسئلہ ہے. ہم بجلی پیدا زیادہ کرتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کم کرتے ہیں, اور اس نے کمر توڑ دی ہے اس حکومت کی, اس لیے کہ کیپیسٹی پیمنٹ دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ نیشنل گرڈ سے کراچی کو مزید بجلی دی جائے. نیشنل گرڈ سے بجلی دینے کے لیے ٹرانسمیشن لائنز ڈالنی ہیں, وہ ٹرانسمیشن لائن ڈل رہی ہیں. تو نیشنل گرڈ سے جو ہے کراچی کو جو ہے پہلی رسد میں جو اضافہ ہوگا وہ اس سال کے اپریل میں ہوگا, جس میں 400 میگا واٹ بجلی اور آنی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد مئی کے مہینے میں ایک پاور پلانٹ کے الیکٹرک کا چلے گا جو کہ گیس پہ, جس کے معاہدے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سے 450 میگا واٹ کا وہ پلانٹ ہے, لیکن 200 میگا واٹ کا پلانٹ بند ہوں گے تو 250 کا اضافہ ہوگا. اس کے بعد اگست کے مہینے میں ایک 450 میگا واٹ کا پلانٹ اور چلے گا. اس طریقے سے اگلے سال جو کل اضافہ ہوگا وہ تقریباً 1000 میگا واٹ وہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگلے سال اپریل کے اندر ایک اور 600 میگا واٹ کی لائن ڈلے گی, جو کہ جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کو کنیکٹ کرے گی کراچی کی گرڈ سے. تو اس طریقے سے کراچی کے اندر اگر یہ گیس کے معاہدے ہو جائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ بجلی کے بحران نہیں ہوگا. گیس کی میں ایک اور مسئلہ بھی تھا کراچی الیکٹرک سپلائی کو سپلائی کرنے کے لیے بن قاسم میں, کہ سندھ گورنمنٹ نے 2 سال سے روکے ہوئے تھے ایک 17.5 کلومیٹر کی پائپ لائن. اس کے لیے بھی ہم نے مظاہرہ کیا, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد اس کی اجازت لی, اور وہ لائن اب ڈل چکی ہے. تو وہ لائن کا مسئلہ تو ایک حد تک حل ہو گیا, پورٹ قاسم وغیرہ سب سے اجازت دلوائی, لیکن یہ معاہدے کا مسئلہ ہے, اور میرے خیال سے حکومت وقت کے پاس آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے یہ مسئلہ ان کو اگلے 2 سے 2.5 ماہ کے اندر حل کرنا ہے. اگر یہ حل نہیں کیا تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ثابت ہوگی کہ کراچی ایک شدید بحران میں آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ چیز آلریڈی حکمرانوں کی نظر میں ہے. کیونکہ سر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف اپنا 50% دور حکومت کا دورانیہ مکمل کر چکی ہے, 10% بھی اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو پائے, 10% بھی ریاست مدینہ بن نہیں پائی. اب عوام کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے, آپ لوگ اب کیا جواب اس کا دیں گے؟ میرے خیال سے آپ مینیفیسٹو اٹھائیے, اور اس کے بعد ہم جو آپ کا 10% ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 10% ریاست مدینہ بن چکی ہے پاکستان. میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ صحت کا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں KP میں, پنجاب میں KP میں تو 10 لاکھ روپے سالانہ کے حساب سے خاندانوں کو دے دیا, اور پنجاب میں 7.5 لاکھ. اور KP کی حکومت تو ایک قدم اور آگے چلی گئی, انہیں کہا کہیں بھی آدمی ہو پورے پاکستان میں اور اس کے پاس KP کا نیشنل ID کارڈ ہو کہ بورن ان KP, پرمننٹ ریزیڈنس ان KP, وہ پورے پاکستان میں اپنا علاج کرا سکتا ہے. 10 لاکھ کو اگر آپ 12 مہینے سے بھی ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی رقم ہوتی ہے, جو کہ ہر غریب خاندان کو. اس کو آپ 10% سمجھتے ہیں پاکستان میں؟ یہ تو ابھی میں ایک چیز بتا رہا ہوں, ابھی تو یہ صرف ایک چیز بتا رہا ہوں, صحت کا انصاف.
دوسری بات یہ اس پاکستان میں جتنا مزدور کام کر رہے ہیں آج اس کے لیے جو ہے جگہ جگہ لنگر خانہ کھول دیا گیا ہے اور وہاں نو کویسچنز آسکڈ ہے، اور اس کے اندر آج بھی جو ہے اگر آپ تعداد لیتے ہیں تو اب پاکستان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، یہ وعدہ کر لیا حکومت نے، کوئی اب آگے نہیں مرے گا نہیں تھی، ابھی بھی پچھلے 6 ماہ سے کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرا ہے۔ وہ اگر جاتا ہے پچھلے 2.5 سال سے، پچھلے 6 ماہ سے یہ کووڈ کے دوران میں جو شروع کیا ہے ہم نے لنگر خانے، اس کے بعد سے کوئی آدمی کہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھوک سے مرا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ایمرجنسی کیش پروگرام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر مرہون منت ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل الگ زمرے میں آپ نے بات کر دی۔ یہ این جی اوز جو کھلی ہوئی ہیں ان کی مرہون منت ہے کہ وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں، جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ خود ادا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگ بھوک سے نہیں مر رہے ہیں، مگر لوگ تو آج آپ دیکھیں نا بے روزگار ہیں لوگ۔ کیا آپ کہیں گے؟ یو ڈونٹ ہیو یور فیکٹس رائٹ۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے اس کووڈ کے دوران 143 ارب روپے کا پیکج ڈائریکٹ کیش کا دیا گیا ایک، جس میں سے 63 ارب روپے سندھ میں خرچ کیے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے یہ این جی او کا پروگرام نہیں ہے، این جی او اس پروگرام کو ایڈمنسٹر کر رہی ہے، پروگرام گورنمنٹ کا ہے، سیلانی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، کہ رادر دین کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں سے کام کریں، ہم نے ایک این جی او کو اپنے ساتھ انوالو کر کے فنڈنگ ہماری ہے، این جی او ایگزیکیوٹ کر رہی ہے۔ تو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کریکٹ نہیں ہے۔ تو آج لانگ ایز آپ سچی بات کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں آپ غلط بیانی کریں گے تو میرے پہ فرض بنتا ہے کہ اس کو کریکٹ کروں۔ اچھا اور آگے چلیں، بلین ٹری سونامی پاکستان کے ماحول میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور آگے چلیے، پاکستان کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نمبر 1 ڈکلیئر کروایا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر پیکج کبھی آیا ہی نہیں ہے، اور جس تیزی سے پنجاب میں اس وقت کنسٹرکشن چل رہی ہے سندھ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اچھا، لیکن پنجاب کے پی دونوں میں، بلوچستان کی تو آبادی کم ہے تو وہاں اتنی نہیں ہے، لیکن پنجاب اور کے پی دونوں کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف ہوئی ہوئی ہے۔ سیمنٹ کی پروڈکشن از ایٹ اٹس ہائیسٹ، اسٹیل پروڈکشن از ایٹ اٹ ہائیسٹ۔ اس کے بعد جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پیکج دیا گیا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری خود ایپٹن کا آیا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے 1 کروڑ نوکریاں، دے پروڈیوسڈ 1 ملین جابس، 10 لاکھ نوکریاں تو ان کے ہاں ایڈیشنل کریٹ ہوئی ہیں، اور انڈسٹری از رننگ ایٹ 100% کیپیسٹی۔ پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ جو آئی ہے پچھلے 2 ماہ میں وہ 7.5% آئی ہے، اور یہ گروتھ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ٹرن اراؤنڈ آف دی اکانومی۔ اور اس وقت جو ہے موٹر سائیکل سیلز آر ایٹ دا ہائیسٹ، اس سے پہلے اتنی موٹر سائیکلیں نہیں بنتی، ریفریجریٹر کی سیل نہیں اتنی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہوئی ہیں؟ اگر لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے تو یہ سیلز نہیں ہونی۔ یہ لگژری آئٹمز میں آتے ہیں دونوں چیزیں، آپ ان کو بیسک ایسینشل میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو بیسک ایسینشل نہیں مانتے۔ اس سے تو یہ جو میں دیکھ لیں لوگ بے روزگار پریشان ہیں، اور سب سے پہلے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آنے سے پہلے وعدے کیے تھے کہ ہاں وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، تو وہ 50 لاکھ گھروں کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو پیکج آیا ہے اسے دیکھ لیجئے کتنے گھروں آپ مزید دیں گے۔ سر 2.5 سال تو آپ لوگوں کے گزر چکے ہیں، 50 لاکھ آپ گھر نہیں دے سکتے تو 25 لاکھ تو کم از کم گھر دے دینا چاہیے تھا نا 2.5 سال میں۔ دیکھیں میرے خیال سے آپ کو ابھی بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں اس سال جو ہے جو رواں سال ہے اس میں میرا اندیہ یہ ہے کہ تقریباً 6 لاکھ گھر تو پکے بنے ہیں، اور اگلے سال اس کی تعداد جو ہے وہ 12 لاکھ تک جائے گی، اور اس کے بعد والے سال میں بھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے 1 سال ضائع ہوا ہے، ہائی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ نوکریاں اور یہ مکانات بنیں گے، اور پاکستان 25 لاکھ مل جاتا ہے۔ آپ کووڈ کو شمار کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا نا، آپ جو سوال دیکھیے، میں آپ کو آپ اس کا ایک معقول سا جواب آیا نا کہ عوام دیکھنے والی عوام یہ بات سوچے کہ وہ جو لوگ لاکھوں کی تنخواہ والے آج این جی اوز کی لائن میں کھڑے ہوئے کھانا مانگنے کے لیے، یہ سب کے سامنے آیا ہے بات، کوئی میں مختلف بات نہیں کر رہا، ہر جگہ پہ یہی شور ہوا ہے کہ کہاں ہیں نوکریاں، کہاں ہیں گھر۔ میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ آپ جائیے، پچھلی ہفتے میں دیکھ رہا تھا وسیم بدامی کا پروگرام، وہ لے کے نئے سال کے اوپر ایک کیمرہ لے کے کراچی کے 10 میں سے 8 عوام جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں۔
مولانا صاحب اچھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی تو نہیں کہ اگلے آخری سال میں 5ویں سال میں لوگوں کو آپ گھر بھی دیں گے, نوکریاں بھی دیں گے, بہتری لائیں گے, کہ اگلے 5 سال عوام میں مقبول ہو کے اگلے 5 سال کے لیے بھی اب اقتدار مل جائے. ہم پاکستان تحریک انصاف پہ یقین ہی نہیں رکھتی. اس پالیسیز پاکستان کہتی ہے, تحریک انصاف بلیو کرتی ہے رائٹ پالیسیز. ہم کیوں ڈیلے کریں گے, ہم کیوں عوام کو تکلیف میں ڈالیں گے؟ اگلے 5 سال پھر سے مل جائے نا. نہیں, اگلے 5 سال تو ہمارے ہیں ہی. اچھا اس میں تو شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اس سے کہ اس ملک کے لوگوں کو ایک بات پتہ ہے کہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, مولانا ڈیزل صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں. ان کو بھی پتہ یہ چور ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں چوروں کی حکومت میں ہم لوگ ذرا بہتر سے تھے. اگر آپ اپنے لیے یہ, اگر آپ چلیں جی وہ چور ہیں, نہیں, اگر آپ دیانتدار نہیں تھے, نہیں, اگر آپ اپنے, انہوں نے چوریاں کی ہے, مگر انہوں نے تو آپ کا یہ ساتھ دیا اسی وجہ سے نا کہ اب پاکستان ماضی بلا کے آگے بڑھے, مگر آگے بھی جب بڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام. اچھا جی, دیکھیں مشکلات, روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ریاست مدینہ جو تھی وہ ایک دن میں نہیں بنی تھی, مگر اس کے اثرات تو مرتب ہونے لگ جائے گا نا. کسی ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہوں اور ڈاکٹر کے پاس مجھے 5 دن کی دوائی دیتا ہے تو تیسرے دن کی دوائی میں مجھے کچھ بہتری محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یہاں پہ تو بہتری نہیں, یہاں پہ تو اور مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی قائد تھا نہیں, ممکن ہی نہیں ہے, کائنات میں نہیں ہے, اللہ کے محبوب. اسی کا ناظرین محترم میں ہم جواب لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ابھی گئے اور ابھی آئے. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکن ٹاور, بہترین لوکیشن, بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل, جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے, اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں, اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں, وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. سیل نمبر 0309 222 9914 0330 3587 فون نمبر 021 364 03312 and 4. ویلکم بیک ناظرین محترم, آ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں ان سے سوال پوچھ رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روم واز ناٹ بل اوور اے نائٹ, اور کوئی بھی چیز جلدی سے حل نہیں ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز جلدی سے اچیو نہیں ہو سکتی ہے, اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. آپ لوگ یہ موقف پیش کر رہے ہیں, آپ کے تمام PTI کے جتنے بھی رہنما ہیں, PTI کے جتنے بھی اراکین ہیں, مگر بات اور سوال ابھی یہی پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس اگرچہ جائیں, وہ ہمیں 5 دن کی دوائی دیتا ہے, 2 دن بعد فرق محسوس ہونے لگ جاتا ہے. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 دن میں فرق, 2-2.5 سال میں فرق محسوس نہیں ہوگا, تو سر نقصان بھی تو محسوس نہیں ہونا. اب نقصان جو محسوس ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ سوال کس بنیاد پہ پوچھیں. میں تو ہر روز دیکھتا ہوں کہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. کل کے دن بھی تبدیلی آئی, ریفارمز آئے,
گورنمنٹ سروس کے اندر ریفارم آئے. آپ جس شعبے میں دیکھیں گے ریفارم آئے. کلین اینڈ گرین پاکستان ریفارم, ہر جگہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس کے دور رس تبدیلی آ رہی ہے. لوگ شور مچاتے ہیں. وہی تبدیلی آ رہی ہے جو ہم سے وعدہ کیا گیا. جی بالکل. آپ کو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو اٹھائیے اور اس مینیفیسٹو کو جو ہے ایک ایک اس پہ دیکھتے جائیے. میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ اچیو ہوا, یہ اچیو ہوا, یہ اچیو ہوا. اس میں نہیں ہے, ہم گھبراتے نہیں ہیں. اگر ہمیں پاکستان اسٹیل مل جس کو ہم نے کہا تھا چلائیں گے, ہم نے اس کو چلائیں گے. کب چلائیں گے؟ اس کا ایک پروسیس چل رہا ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے اس کو لائبلٹی نہیں چلائیں گے, اس کا آلٹرنیٹیو جو وہاں پہ ملازمین کام کر رہے تھے. جی دیکھیں میں وہ بھی ایکسپلین کر دوں آپ کو. دیکھیں ہمارے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں. ہم نے پہلے پورا اسٹڈی کیا ایشو, نے کہا کہ جو بھی انویسٹر ہے وہ لائبلٹی فری چاہتا ہے. ہم نے کہا ایک آپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ خود چلائے. گورنمنٹ کے یار دیکھیں میرے آپ سوال کو جواب نہیں بیچ میں سے اچکیں گے تو میں پھر انٹرویو نہیں دیتا ہوں. میں بڑا کلیئر ہوتا ہوں کہ مجھے آپ مکمل کرنے دیں سوال. آپ مکمل کریں مگر جب تک ابھی آپ نے اسٹیل مل پہ سوال پوچھا, مجھے اسٹیل مل مکمل کرنے دیجیے پھر آپ اگلا سوال پوچھیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں اس سوال کا جواب نہیں دوں میں ڈراپ کر دیتا ہوں. نہیں آپ اس کا سوال کا جواب دیں. مگر آپ نے اسٹیل مل کی بات کی تو اس میں سے بات یہی نکل رہی ہے کہ آپ لوگ جو نکلے ہیں ملازمین انہوں نے احتجاج بھی کیا, انہوں نے ساری چیزیں اپنے آ کے مظاہرہ بھی کیا مگر اس کا کوئی آلٹرنیٹو نظر نہیں آیا. دیکھیں دنیا میں دیر از نو فری لنچ. یہ ملازمین جو ہیں جتنے عرصے سے نوکری مل رہی تھی کیا اسٹیل میں پروڈیوس کر رہی تھی؟ نہیں کر رہی تھی. وہ کیا اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ اوپر کے افسران ہیں یا حکومت وقت ہے. حکومت وقت کے پاس اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو انویسٹمنٹ چاہیے اسٹیل مل کو چلانے کے لیے وہ کر سکیں. اب وہ انویسٹمنٹ تو لانا ہے کہیں سے. وہ انویسٹمنٹ آئے گا پرائیویٹ سیکٹر سے. پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے کہ ہم اس لائبلٹی کے ساتھ یہ لائبلٹی نہیں لیں گے, آپ اس کو ہمیں لائبلٹی فری کر کے دیں. وہ لائبلٹی فری کی ان کو گولڈن ہینڈ شیک آفر کیا گیا. اب آپ یوں سمجھیے آپ کی گاڑی کے لیے ڈرائیور چاہیے, آج میں نے نکال دیا ڈرائیور, اس کے بعد میں 100 گاڑیاں اور لے آیا پرائیویٹ سیکٹر سے, تو وہ اس ڈرائیور کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ڈیفینیٹلی ملے گی, اس لیے کہ ڈرائیور تو چاہیے. جب اسٹیل مل چلے گی تو کن کے پاس جائیں گے یہ لوگ رکھنے؟ صرف گورنمنٹ سے ہٹ کے اب وہ اس اسٹیل مل کے ملازم ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان کو تو تجربے کار لوگ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو جو کہہ رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب. اچھا سر, آپ کی پارٹی نے آپ کا استعفیٰ طلب کیا تھا اور میری پارٹی نے میرا استعفیٰ نہیں طلب کیا تھا, یہ بھی غلط بیانی ہے. اچھا. اگر آپ کو معلوم ہو کہ میں دونوں دفعہ کے استعفوں کا ذکر کر دوں. میڈیا پہ چل رہا تھا وجہ ناقص کارکردگی بتا رہے تھے. دیکھیے میڈیا تو کچھ بھی چلا دے, اس کا تو میرا نہیں ہے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے معلوم ہے. سر وہی میڈیا جس پہ آپ جاتے ہیں, جی میں جاتا ہوں, تو وہی لوگ ہی چلا رہے تھے کہ آپ کو استعفیٰ طلب کر دیا گیا اور وجہ ناقص کارکردگی بتائی گئی ہے. اگر کراچی شہر کے لوگ, سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کارکردگی ناقص ہے تو جا کے سڑکوں پہ پوچھے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زور سے ہم نے آواز بلند کی ہے ایز این اپوزیشن, وہ رول خود پیپلز پارٹی بھی ریکوگنائز کرتی ہے اور یہ وقت بتائے گا. میں آج بھی اتنا ہی پاپولر ہوں اپنے علاقوں میں, اپنے ایم پی اے, اپنے ایم این ایز, اپنی پارٹی میں جتنا پہلے تھا. تو کارکردگی کا ایشو نہیں ہے. میں نے خود ریزائن پہلی دفعہ بھی کیا تھا جب میں نے سوئی گیس کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ عہدہ امپورٹنٹ نہیں ہے, مجھے ایشو امپورٹنٹ, میں تب بھی ریزائن کیا تھا. اور اب بھی جو میں نے ریزائن کیا وہ میں نے خود اناؤنس کیا ہے اور میں نے کہا کہ مناسب وقت آنے پہ آپ کو خود کھل جائے گی اس میڈیا کے سامنے کہ میں نے کیوں ریزائن کیا ہے. تو مجھے کوئی اور اس سے زیادہ اس کی اس وقت وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں پارٹی کا بانی رکن ہوں, میں اس پارٹی میں ہوں, اس پارٹی میں رہوں گا, نہ میں کہیں جا رہا ہوں. اور میں جب تک ہوں میں ایک عام کارکن کی حیثیت سے بھی اس پارٹی کی خدمت کرتا رہوں گا. اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے میں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے. سب سے اہم میرا ملک ہے, اس کے بعد صوبہ ہے اور اس کے بعد شہر ہے. بہترین. اور اس 2021 میں آپ کیا کیا سہولیات پیش کریں گے عوام کو پاکستان کی, آپ کی جماعت, وہ بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ 2021 میں کیا بہتری اور تبدیلی آنے والی ہے. دیکھیے جی, سب سے پہلے چیز جو حکومت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ یہ درست ہے کہ مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنا لازم و ملزوم ہے. دوسری چیز جو ہے, اس حکومت نے بہت سارے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اب اسٹیبلائز کر کے آگے امپلیمنٹ کرنا ہے. جیسے ہمارا کامیاب جوان اسکیم ہے, ہمارے کامیاب جوان کے تحت ہم نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کر سکیں. ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم اکانومی کو گیئر اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ویلتھ کریشن از ناٹ ٹو بی ڈسکریج, ہم اس کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم
कहते हैं जायज़ तरीके से जिस आदमी को भी दौलत कमानी है कमाए, हमें टैक्सेशन बेस को और बेहतर करना है। इससे कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग है। जब तक डेफिसिट फाइनेंसिंग रहेगी महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो चैलेंजेस आर मोर ऑन द इकोनॉमिक साइड। बाकी हम समझते हैं पॉलिसीज़ वाइज और एडमिनिस्ट्रेशन वाइज जो इस तरीके से हम चल रहे हैं वो बड़ा मुस्तहकम अंदाज है। इंशाअल्लाह ताला यही हमारी ख्वाहिश और यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान 2021 में मज़ीद बेहतरी लेकर आएगा, पाकिस्तान में मज़ीद बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला जो मसले मसाइल हैं इस मुल्क के वो ख़त्म होंगे। नाज़रीन मोहतरम, इतना ही काफ़ी है आज के प्रोग्राम के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अनवार खान यूसुफ जी को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक मुख्तलिफ तर्ज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।